اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج بات غور سے سنیے گا، آہستہ بات کروں گا، مقصد ہے سمجھانا تاکہ سمجھ میں آ جائے بات۔ ہر بندہ اللہ کا متلاشی ہے کہ اللہ کی ذات کو پانا چاہتا ہے، لیکن طریقہ کار نہیں آتا، وہ علم نہیں ہوتا کہ جس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ داتا علی حجویری لاہور والے فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنی محبت عطا کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے محبت کا علم اور قربت کا علم عطا کرتا ہے کہ آخر وہ کون سا میتھڈ ہے، کون سا علم ہے جس کی وجہ سے لوگ خواجہ ہو گئے، داتا ہو گئے، قلندر ہو گئے، باہو ہو گئے۔ تو یہ علوم ہیں، وہ علوم حاصل کرنے پڑتے ہیں، بغیر ان چیزوں کے بندہ نہیں ہو سکتا۔ اگر بندہ بغیر یونیورسٹی جائے، صرف پرائمری میں کھڑا ہو اور یونیورسٹی میں بھی نہ جائے، تو کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری اس وقت ملے گی جب پی ایچ ڈی کرے گا۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب فقیر اس وقت بنتا ہے جب فقر کی ان منازل کو طے کرتا ہے اور ان کے علوم حاصل کرتا ہے۔ اب ہم میں اس دنیا میں نارملی یہ کہا جاتا ہے اگر اللہ کی ذات کو پانا، اس کے قریب ہونا ہے تو علم حاصل کرو، مدرسے بھیج دیا جاتا ہے۔ ہم مدارس میں جو ہمارے اسلام میں ہیں، مدارس میں کیا چیز سکھائی جاتی ہے؟ سب سے پہلے شریعت سکھائی جاتی ہے۔ شریعت جب سکھائی جاتی ہے، شریعت میں کیا ہے؟ شریعت کا تعلق انسان کے جسم، انسان کے نفس سے ہے۔ اور قرآن پاک میں نفس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ نفس کے بارے میں نے تفصیل سے ویڈیو بنائی تھی کہ نفس ہے کیا چیز، کس چیز کا نام ہے۔ لیکن اس چیز سے حضرت انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اور اس شریعت کے ذریعے سے انسان جنت کو پا لیتا ہے، اللہ کی ذات کو نہیں پا سکتا۔ انسان حوروں کو پا لیتا ہے، جنت کے پھل فروٹوں کو پا لیتا ہے، دودھ اور شہد کی نہروں کو پا لیتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کو نہیں پا سکتا۔ وہ علم کچھ اور ہے۔ اب جو شریعت کا علم ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس ہے قرآن اور سنت۔ یہ مین سورس ہیں جو شریعت کے، اس سے ہٹ کے شریعت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا متلاشی ہے اگر، تو اس سے آگے کے علوم سیکھنے پڑتے ہیں۔ آگے کے علوم کون سے ہیں؟ اس سے آگے علوم کیا ہیں؟ شریعت کا تعلق نفس کے ساتھ، شریعت کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ، شریعت کا تعلق جنت کے ساتھ، حوروں کے ساتھ، شریعت کا تعلق اس جسم کی اطاعت کے ساتھ۔ لیکن اللہ کی ذات تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اللہ کی ذات کا متلاشی ہے تو اس کے بعد سیکھنی پڑتی ہے طریقت۔ طریقت کا تعلق حضرت انسان کے قلب سے ہے۔ بھئی قلب کیا ہے؟ قلب سلیم کیا ہے؟ قلب صنوبری کیا ہے؟ قلب منیب کیا ہے؟ قلب شہید کیا ہے؟ جس کا تذکرہ، اشارے جس کے ملتے ہیں قرآن پاک میں، لیکن تفصیل نہیں ہے۔ اب طریقت کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ شریعت کا جو سورس ہے وہ تو ہے قرآن اور سنت۔ طریقت کا سورس کیا ہے؟ طریقت کا علم کہاں پوشیدہ ہے؟ طریقت کا علم کس جگہ سے حاصل کیا جاتا ہے؟ طریقت کا علم عطا کون کرتا ہے؟ طریقت کا سورس کیا ہے؟ طریقت کا سورس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ طریقت کا تعلق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے۔ اس سے پھر آگے علوم ہے۔ اس کے آگے علوم کیا ہے؟ اس کے آگے علم ہے حقیقت۔ حقیقت کا تعلق انسان کی روح سے ہے، وہ روح کا علم ہے۔ اب اس کا سورس کیا ہے؟ حقیقت کا سورس کیا ہے؟ وہ بھی سینہ مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے ہے معرفت۔ معرفت کا سورس کیا ہے؟ وہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک۔
اس سے آگے معرفت سے آگے، معرفت سے آگے کیا ہے؟ معرفت سے آگے ہے فنا۔ فنا کا علم کہاں ہے؟ فنا کا علم بھی ہے نبی پاک کے سینے مبارک میں۔ اس سے آگے بقا اور لقا، اللہ کی جو ذات ملتی ہے وہ فنا، بقا، لقا میں ملتی ہے۔ اس کا سورس کیا ہے؟ وہ علم کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ علوم خاص علوم ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں محفوظ ہیں۔ پھر جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم عطا کرتے ہیں تو وہ علم اسی کے لیے ہوتا ہے، وہ پبلش نہیں کر سکتا، وہ کتابوں میں لکھ کے عام نہیں کر سکتا، کیونکہ عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہے شریعت، اور شریعت کا تعلق جو سورس ہے وہ صرف قرآن اور سنت ہے۔ اور وہ یہ قرآن اور سنت بھی اصل میں جو اس کا بھی جو ذریعہ بنا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بنا، کیونکہ آپ کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا اور وہی آپ کی زبان پر جاری ہوا، وہ قرآن بن گیا۔ لیکن اس سے آگے 7 قسم کے علوم ہیں۔ شریعت 1، طریقت 2، حقیقت 3، معرفت 4، فنا 5، بقا 6، لقا 7۔ 7 قسم کے علوم ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ شریعت میں ہے، سب کچھ شریعت میں نہیں ہے، اس سے آگے بھی ہے۔ اس سے آگے کئی اشارے ملتے ہیں جو قرآن پاک میں ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، کتاب نازل ہوئی، لیکن ان کو بھی آگے کے علوم حاصل کرنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس جانا پڑا، وہ خاص علوم تھے۔ تو اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی خاص علوم ملیں تو وہ کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ نبی پاک کے سے حاصل ہوتے ہیں۔ شریعت کا علم سیکھنے کے لیے اگر آپ نے شریعت سیکھنی ہے تو آپ کو سفید کاغذ چاہیے، لیکن اگر آپ نے معرفت اور فنا بقا کے علوم سیکھنے ہیں تو سفید دل چاہیے، کیونکہ دل کے اندر کینہ، بغض، حرص، حسد، شہوت، یہ بیماریاں ہیں روحانی جو سینے میں ہوتی ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی صفائی کا آلہ ہے، لیکن قلب کی صفائی کا آلہ، دل کی صفائی کا آلہ ذکر الہی ہے۔ حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رو رہا تھا۔ حضرت سید سلطان وہ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی جگہ پڑھنے کے لیے نہیں گئے، تو آپ فرماتے ہیں میں رو رہا تھا، میں نے صرف ایک لفظ اپنایا، اللہ 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 کیے رکھا، سینہ روشن ہو گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا دیدار ہوا، نبی پاک نے سینہ اپنے میرے سینے سے ٹکرایا اور تمام علوم عطا کر دیے، فنا، بقا، لقا کے علوم بھی عطا کر دیے۔ پھر حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، آپ کے سینے مبارک سے بھی ان علوم کا ظہور ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی ذات کے پانے کے علوم حاصل ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان علوم تک رسائی حاصل ہو، تو آپ کو سینہ صاف کرنا پڑے گا، کیونکہ جب سینہ صاف ہو جاتا ہے تو وہ سینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ٹکراتا ہے اور وہ تمام تر علوم عطا کر دیتے ہیں۔ اب سینہ صاف کیسے ہوگا؟ جیسا کہ پہلے بتایا ہر چیز کی صفائی کا ایک آلہ ہے، لیکن قلب کی صفائی کا آلہ ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی کیسے ہوگا؟ زبان سے کرنے سے دل صاف نہیں ہوگا، بلکہ اگر دل خود ذکر کرے گا تو پھر آپ کا دل صاف ہوگا، کیونکہ وہ ذکر نور پیدا کرتا ہے اور نور آپ کے سینے کی صفائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ان علوم کے طریقت، حقیقت، معرفت، فنا، بقا، لقا جو شریعت سے آگے کے علوم ہیں، 6 درجے اور ہیں، اگر آپ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ معرفت، فنا، بقا اور لقا میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی تجلیات ہیں، اللہ کا عشق پوشیدہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیں تو آپ کو سینہ صاف کرنا پڑے گا۔ سینہ صاف، تکبر، کینہ، حرص، بخل، شہوت، ان چیزوں سے ختم کرنا پڑے گا، اور وہ واحد ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر بہت بلند ہے، اس کو اپنے دل کی دھڑکنوں میں
بسانا پڑے گا. جب اللہ اللہ اپنے دل کی دھڑکنوں میں بسائیں گے, اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے ہر وقت دل کی دھڑکن محسوس کریں گے. ٹک 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 محسوس ہو رہی ہے, نہ ٹک ٹک محسوس ہو, نفس پکڑ لیں, نفس کا تعلق بھی دل کی دھڑکن کے ساتھ ہے. ایک ٹک کے ساتھ اللہ, دوسرے ٹک کے ساتھ ہو ملائیں گے. جب اندر ہی اندر اللہ اللہ کریں گے تو وہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی ہارٹ بیٹ جو ٹک ٹک ہو رہی ہے یہی اللہ میں تبدیل ہو جائے گی. جب اندر اللہ اللہ شروع ہو گئی, اندر ذکر الہی شروع ہو گیا, تو اس نور سے, اس ذکر کی برکت سے آپ کا سینہ صاف ہو جائے گا. جب آپ کا سینہ صاف ہو جائے گا تو آپ کا سینہ اس قابل ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سینے سے لگائیں اور باطن میں خواب کے ذریعے, مراقبے کے ذریعے یا کسی بھی حالت میں آپ کو دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو. اور پھر وہ جب وہ سینہ ٹکرائے تو آپ کو فنا بقا لقا کے بھی علوم عطا کر دیں, جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ملتی ہے, اللہ تعالیٰ کا عشق ملتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا سینہ صاف ہو اور آگے کے علوم حاصل ہوں اور نبی پاک کا دیدار نصیب ہو, تو اپنے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کے ذکر کو آباد کریں. جو چاہتا ہے کہ اس کی دھڑکن اللہ اللہ کرے, اس کا سینہ صاف ہو, تو آنکھیں بند کریں, توجہ دل کی جانب رکھیں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ